अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दो तीन रुबाइयाँ और एक बात बयान करके इजाज़त मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएँ। अव्वल ताखिर दुरूद पाक इस उम्मीद और इस यकीन के साथ पेश करें कि आका हम गरीबों की सदाओं को समाअत फरमा रहे हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीशाना मेहरबाना सुल्ताना ज़ीशाना मेहरबाना सुल्ताना बड़े करम कमाए नी पला होवी। ज़ीशाना मेहरबाना सुल्ताना बड़े करम कमाए नी पला होवी। कखां विच पए सन बख्त मेरे कखु लख बनाए नी पला होवी। कखां विच पए सन बख्त मेरे कखु लख बनाए नी पला होवी। कलर शोर ज़मीं सी जिंदगी मेरी बूटे विच कर्मा दे लाए नी पला होवी। पता सारा सरदार नू कीतियां दा पढ़दे ऐबां ते पाए नी पला होवी। पता सारा सरदार नू कीतियां दा पढ़दे ऐबां ते पाए नी पला होवी। और जेड़े कहंदे सी आ मरांगे नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां नी। जिन्ना बाजू सी झट नहीं लंघदा अज उन्हां वी बारियां मारियां नी। जिन्ना बाजू सी झट नहीं लंघदा अज उन्हां वी बारियां मारियां नी। जदू बाग अंदर खिजाने वाल खोले पंछी उड़ के मारो उडारियां नी। मोहम्मद बूटिया कूड़ाई जहान सारा ते सचियां कमली वाल दियां यारियां नी। मोहम्मद बूटिया ए कूड़ाई जहान सारा ते सचियां कमली वाल दियां यारियां नी। ते जदू मैं मरा मेरी लाश उत्ते जदू मैं मरा मेरी लाश उत्ते मेरे सजन नीर वहान लगे। जेड़े करदे सन नाल मेरे प्यार इतना आपे मेरी कब्र ते मिट्टियां पान लगे। जेड़े करदे सन नाल मेरे प्यार इतना आपे मेरी कब्र ते मिट्टियां पान लगे। ते मैं रो के पुछया वे संगियो बेलियो अज छड़ के कला ते किथे जान लगे। गैब आवाज आई वे घबरावी ना हुण ते कमली वाले तशरीफ ले आन लगे। गैब आवाज आई वे घबरावी ना हुण ते कमली वाले तशरीफ ले आन लगे। ते जिथे मेरे हुजूर दा डेरा आए उथे रहिंदा सदा सवेरा है। विच कब्र दे आका आखणगे विच कब्र दे आका आखणगे इनू छड़ दियो ए ते मेरा है। ते मैं आखां ए तेरा तेरा ते बस मैं तेरा तेरा। कदी सोनिया
تو بھی کہہ چھڑ اے بس میرا تے ٹر جان اے جدو محبوب پیارے اے وطنوں چک مہارا اجڑی حویلی نظر پیاوے تے کنڈ دتی جد یارا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پیارے آقا کی پیاری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج یہ جو اہتمام کیا گیا میرے بہت ہی اچھے دوست شاہد جاوید صاحب آپ کی ہمشیرہ اور چودھری جاوید صاحب آپ کی بیٹی جو دنیا سے پردہ فرما گئیں جانا سب نے ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کا بھائی ان کا باپ ان کا عزیز اقارب ان کے پیچھے اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں لیکن وہ دیار غیر کے اندر ہے وہاں پر کوئی پڑھنے والا نہیں کوئی ان کے لیے دعا مانگنے والا نہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلک وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور آقا فرماتے ہیں اصال ثواب اصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا ثواب کا مطلب ثواب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے اصال ثواب کرتا ہے اس کے لیے بھیجتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب کوئی دعا کرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح وہ تنکے کا سہارا بھی اسے ضرورت مند محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں آقا فرماتے ہیں اسی طرح جب پیچھے سے کوئی دعا کرتا ہے تو مرنے والا اگر گناہگار ہے اللہ بخش دیتا ہے اور اگر بخشا ہوا ہے تو اللہ درجے بلند فرما دیتا ہے میں ایک ہی واقعہ بیان کروں گا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس شخص پر جو بڑا سونا ہے بڑا حسین ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا اور اتنا سونا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو آقا نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اتنے سونے چہرے والا بندہ جہنم کے اندر چلا جائے یا اللہ اسے اتنا حسن عطا فرمایا اتنا حسین بنایا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے اسلام کی دولت عطا فرما دے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے حسین تھے اتنے سونے تھے کہ اکثر جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو ان کی صورت میں آیا کرتے تھے وہ اتنے سونے تھے حسین تھے حضور نے دعا مانگی صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت آقا نے دعا مانگی صبح آقا مسجد کے اندر موجود ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص تشریف لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے ادھر آقا نے دعا مانگی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد کہ ادھر آقا نے دعا فرمائی صبح کا وقت ہوا وہ حضور کی بارگاہ میں آگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں حضور تاجدار انبیاء نے کلمہ پڑھایا بڑی توجہ سے یہ بات سننی ہے اسی پر میرا بیان ختم ہوگا حضور نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ دہیہ قلبی ان کا نام ہے زارو کتار رونا شروع ہو گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا حضور نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہاں تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب ایمان کی نظروں سے محمد کو دیکھ لیا ہے اب تیرے اوپر اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا ہے لیکن وہ بار بار روتے اور اصرار کرتے آقا مجھے رب سے پتہ کرا کے دیں اللہ خود فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دی ہے تو آقا نے فرمایا کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں نے گناہ بیان کیا تو آپ اپنے دربار سے مجھے نکال دیں گے آقا میں جو ایمان لے کر آیا اس سے بھی چلا جاؤں گا حضور نے ارشاد فرمایا دہیہ قلبی بیان کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ وعدہ فرمائیں آپ مجھے اپنے دربار سے نکالیں گے نہیں حضور نے فرمایا دہیہ بیان کر دہیہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا میں اپنے قبیلے کا وڈیرا تھا آقا میں نے حکم دیا تھا
جس گھر کے اندر بھی بیٹی پیدا ہوتی وہ میرے گھر چھوڑ جاتے، میں اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، حتیٰ کہ 70 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ آقا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، میں سردار تھا، میرے ڈر کی وجہ سے لوگ خود دفن نہ کرتے، میرے گھر میں چھوڑ جاتے، میں گڑھا کھود کر قبر کے اندر زندہ بچیوں کو رکھ دیتا۔ لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس گناہ کو یاد کر کر کے میں بہت زیادہ روتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا، وہ گناہ یہ ہے کہ آقا جب میری شادی ہوئی، میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں دوسرے ملک میں چلا گیا اور میں حکم دے کر گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو زندہ رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں چلا گیا، پیچھے سے اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، لیکن میری بیوی بڑی نرم دل تھی، ماں ہوتی ہے، اس نے بیٹی کی پرورش کی، حتیٰ کہ وہ 7 سال کی ہو گئی۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو بیٹی پیدا ہوئی تھی، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن وہ بیٹی گھر کے اندر موجود تھی۔ آقا میں اتنا ظالم تھا، میں اتنا سخت دل تھا کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب میں نے پوچھا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہمسایوں کی بیٹی ہے، لیکن جب میں نے بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے سچ سچ بتا دیا، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا میں نے تو اسی گھر میں پرورش پائی ہے۔ جب وہ بیان کر رہے تھے تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا کو اپنی بیٹیاں یاد آ گئیں، اور خصوصاً سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات امام حسن امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم کے غلاموں، حضور کو اپنی بیٹی فاطمہ یاد آ گئی، وہ بیٹی فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے آقا سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے گھر میں آتی تھی، حضور تاجدار انبیاء کے گھر میں تشریف لے کر آتی تھی، کملی والے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کون فاطمہ؟ کہنے والا کہتا ہے شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی زہرا، پڑھ دے تیاں دے کجن آئی جناب زینب دی امی زہرا۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جب حضور کے گھر میں آتی تھیں آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں آقا خود جلوہ فرما ہوتے تھے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ بیٹی دے دے وہ اس بیٹی کی پرورش کرے، اسے دین سکھائے، جب بلوغت کو پہنچ جائے اس کا نکاح کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد ہو کر اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے کہ جس نے بیٹی کی جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کیا ہے۔ صحابی نے عرض کیا سونیا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، اگر وہ ان کی خدمت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، پرورش کر کے نکاح کر کے دوسرے گھر میں انہیں بھیج دے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ اور آقا نے بیٹی کا مقام بتایا۔ آخری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، دیا قلبی عرض کرتے ہیں سونیا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا، میں جنگل کے اندر چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے تو سردار ہے، ہماری بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا رہا، آج اپنے گھر کے اندر بیٹی موجود ہے۔ آقا میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، وہ بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی ابا میں تیرے گھر سے چلی جاؤں گی، مجھے زندہ درگور
درگور نہ کر، میں تیرے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے زندہ درگور نہ کر۔ آقا میں گڑھا کھود رہا تھا، مجھے پسینہ آ گیا، میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا، آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، میں اتنا سخت دل تھا، آقا میں گڑھا کھوتا گیا، میری بیٹی کہتی ابا تھک گئے ہو بس کر دو، آقا میں تیرے گھر سے دور چلی جاتی ہوں، اے ابا میں تیرے گھر سے دور چلی جاؤں گی۔ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، میں اتنا سخت دل تھا، آقا میں نے گھڑے میں بیٹی کو رکھ دیا، وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، آقا مجھے رحم نہ آیا، آقا میں مٹی ڈالنا شروع ہو گیا، میری بیٹی تڑپ رہی تھی، آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ حضور تاجدار انبیاء کی بارگاہ کے اندر جو اپنا واقعہ سنا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا، سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی رو رہے ہیں۔ جب اپنا واقعہ سنایا صحابہ سوچنے لگے ابھی مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے، اتنا ظالم شخص جس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ حضور تاجدار انبیاء کے غلاموں دیا حضور کے قدموں میں گر گئے، آقا ساری رات نیند نہیں آتی، بیٹی بار بار یاد آتی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے بڑے گناہ کیے۔ حضور تاجدار انبیاء کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے قریب تھا آقا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتے، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرتے ان ربک یخرجک علیک السلام۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں سنیا اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے اور اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے۔ رب فرما رہا ہے دیا قلبی کو فرما دو بے شک تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، لیکن آج تیری زبان پر کلمہ کا ورد ہو گیا ہے، تو نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضور تاجدار انبیاء رو رہے تھے، بڑی توجہ سے میری بات سننا، آقا رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، آقا مسکرانے لگ پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا سنیا پہلے رو رہے تھے اب مسکرا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا رو اس لیے رہی تھا کہ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سیاکار اگر ایک بار کلمہ پڑھے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہنسا اس لیے ہوں، مسکرایا اس لیے ہوں، میں اپنی امت کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک بار کلمہ پڑھا اللہ نے گناہ معاف فرما دیے، میری امت کی ساری عمر کلمہ پڑھتے گزر جائے گی، وہ جنازہ اٹھے گا تب بھی کلمے کا ورد کریں گے، میت کو دفنایا جائے گا تب بھی کلمے کا ورد کریں گے۔ حضور تاجدار انبیاء نے اس دن پھر ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 4,500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، مشرک پلیت ہے، 7 سمندروں کا پانی پایا جائے پھر بھی وہ صاف نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا، لیکن ایک بار جب وہ کلمہ پڑھ لے اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس نے ایک بار کلمہ پڑھا، میری امت ساری زندگی پڑھتی رہے گی، پڑھیے لا الہ الا اللہ کے لا الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا محمد سروری صلی علی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، مولا جدو مرا
تے جمعے والا روز ہوئے مولا جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی اتے کلمے دا شور ہوئے اے آنکھ میٹا تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ آؤ آخر میں مل کے دعا کرتے ہیں مولا ساڈے چنگے جے نصیب کری کہ ساڈا شافی اپنا حبیب کری تے جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں تے یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں تے کوئی قبراں دا توشا لوڑے آ پڑھیے لا الہ الا اللہ آخری وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں سارے مل کے پیش کرتے ہیں واہ حسن حسین پیارے نی سب پڑھیے واہ حسن حسین پیارے نی اے نور نبی دے تارے نی جنہ دین پیچھے سروارے نی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر سماعت فرمائیں سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے بڑیاں بڑیاں یاریاں بڑے بڑے یارانے موت آگئی سب ختم ہو گیا میاں صاحب فرماتے ہیں سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے پر آخر جدائیاں پیاں وہ جنہ باجو سے جٹ نہیں لنگدا تے آجو شکلاں بھی یاد نہ رہیاں تے چنگی مندی اے سجڑا کولوں تے سیواری ہو جان دی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت ہے جنان دی آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا حضور پر ایمان لے آیا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو نبیوں اور رسولوں پر حرام کر دیا اس وقت تک جب تک سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک جنت حرام ہے نبیوں اور رسولوں پر جب تک سب سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں گا اور ساتھ حضور نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ نے جنت حرام کی ساری امتوں پر اس وقت تک جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے گی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت کے اندر پیدا فرمایا دعا کریں اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے ہمارے بھی عزیز و قربا وہ ہوں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے پیچھے دعا کرنے والے ہوں اس لیے کہ حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے مغز نہ ہو تو بندہ پاگل ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا دماغ نہیں حضور فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے جب عبادت کر لی جائے دعا مانگے اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرما لیتا ہے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں ایک شعر صلاۃ السلام کا اور ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں مصطفیٰ جان میرے گھر چھوڑ جاتے میں اس کو زندہ درگور کر دیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں حتیٰ کہ 70 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا آقا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی میں سردار تھا میرے ڈر کی وجہ سے لوگ خود دفن نہ کرتے میرے گھر میں چھوڑ جاتے میں گڑھا کھود کر قبر کے اندر زندہ بچیوں کو رکھ دیتا لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس گناہ کو یاد کر کر کے میں بہت زیادہ روتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا وہ گناہ یہ ہے کہ آقا جب میری شادی ہوئی میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں دوسرے ملک میں چلا گیا اور میں حکم دے کر گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو زندہ رکھنا
اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں چلا گیا، پیچھے سے اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، لیکن میری بیوی بڑی نرم دل تھی، ماں ہوتی ہے، اس نے بیٹی کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ 7 سال کی ہو گئی۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو بیٹی پیدا ہوئی تھی، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن وہ بیٹی گھر کے اندر موجود تھی۔ آقا میں اتنا ظالم تھا، میں اتنا سخت دل تھا کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب میں نے پوچھا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہمسایوں کی بیٹی ہے، لیکن جب میں نے بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے سچ سچ بتا دیا، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا میں نے تو اسی گھر میں پرورش پائی ہے۔ جب وہ بیان کر رہے تھے تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا کو اپنی بیٹیاں یاد آ گئیں، اور خصوصاً سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات امام حسن امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم کے غلاموں، حضور کو اپنی بیٹی فاطمہ یاد آ گئی، وہ بیٹی فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے آقا سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے گھر میں آتی تھی، حضور تاجدار انبیاء کے گھر میں تشریف لے کر آتی تھی، کملی والے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کون فاطمہ؟ کہنے والا کہتا ہے شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا، پڑھ دے تیاں دے کجن آئی جناب زینب دی امی زہرا۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جب حضور کے گھر میں آتی تھی آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں آقا خود جلوہ فرما ہوتے تھے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ بیٹی دے دے وہ اس بیٹی کی پرورش کرے، اسے دین سکھائے، جب بلوغت کو پہنچ جائے اس کا نکاح کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد ہو کر اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے کہ جس نے بیٹی کی جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کیا ہے۔ صحابی نے عرض کیا سنیا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 3 ہوں گی 4 ہوں گی 5 ہوں گی، اگر وہ ان کی خدمت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، پرورش کر کے نکاح کر کے دوسرے گھر میں انہیں بھیج دے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ اور آقا نے بیٹی کا مقام بتایا۔ آخری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، دیا قلبی عرض کرتے ہیں سنیا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا، میں جنگل کے اندر چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے تو سردار ہے، ہماری بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا رہا، آج اپنے گھر کے اندر بیٹی موجود ہے۔ آقا میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، وہ بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی ابا میں تیرے گھر سے چلی جاؤں گی، مجھے زندہ درگور نہ کر، میں تیرے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے زندہ درگور نہ کر۔ آقا میں گڑھا کھود رہا تھا، مجھے پسینہ آ گیا، میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا، آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، میں اتنا سخت دل تھا، آقا میں گڑھا کھودتا گیا، میری بیٹی کہتی ابا تھک گئے ہو بس کر دو، آقا میں تیرے گھر سے دور چلی جاتی ہوں، اے ابا میں تیرے گھر سے دور چلی جاؤں گی۔
آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، میں اتنا سخت دل تھا آقا میں نے گھڑے میں بیٹی کو رکھ دیا، وہ تڑپتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی، آقا مجھے رحم نہ آیا، آقا میں مٹی ڈالنا شروع ہو گیا، میری بیٹی تڑپ رہی تھی آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ حضور تاجدار انبیاء کی بارگاہ کے اندر جو اپنا واقعہ سنا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا، سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی رو رہے ہیں۔ جب اپنا واقعہ سنایا صحابہ سوچنے لگے ابھی مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے، اتنا ظالم شخص جس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ حضور تاجدار انبیاء کے غلاموں دیا حضور کے قدموں میں گر گئے، آقا ساری رات نیند نہیں آتی، بیٹی بار بار یاد آتی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے بڑے گناہ کیے۔ حضور تاجدار انبیاء کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے قریب تھا آقا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتے، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُخْرِجُكَ عَلَيْكَ السَّلَامَ۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں سونیا اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے اور اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے۔ رب فرما رہا ہے دیا قلبی کو فرما دو بے شک تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، لیکن آج تیری زبان پر کلمہ کا ورد ہو گیا ہے، تو نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضور تاجدار انبیاء رو رہے تھے، بڑی توجہ سے میری بات سننا، آقا رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، آقا مسکرانے لگ پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا سونیا پہلے رو رہے تھے اب مسکرا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا رو اس لیے رہی تھا کہ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سیاکار اگر ایک بار کلمہ پڑھے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہنسا اس لیے ہوں، مسکرایا اس لیے ہوں، میں اپنی امت کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک بار کلمہ پڑھا اللہ نے گناہ معاف فرما دیے، میری امت کی ساری عمر کلمہ پڑھتے گزر جائے گی، وہ جنازہ اٹھے گا تب بھی کلمے کا ورد کریں گے، میت کو دفنایا جائے گا تب بھی کلمے کا ورد کریں گے۔ حضور تاجدار انبیاء نے اس دن پھر ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 4,500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، مشرک پلیت ہے، 7 سمندروں کا پانی پایا جائے پھر بھی وہ صاف نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا، لیکن ایک بار جب وہ کلمہ پڑھ لے اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس نے ایک بار کلمہ پڑھا، میری امت ساری زندگی پڑھتی رہے گی، پڑھیے لا الہ الا اللہ کے لا الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا محمد سروری صلی علی، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ مولا جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے، مولا جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے، میری منجی اتے کلمے دا شور ہوئے، اے اکھ میٹا تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔
آؤ آخر میں مل کے دعا کرتے ہیں، مولا ساڈے چنگے جے نصیب کری کہ ساڈا شافی اپنا حبیب کری تے جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ کدی غفلت چھوڑے ہاں تے یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں تے کوئی قبراں دا توشا لوڑے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ آخری وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں سارے مل کے پیش کرتے ہیں، واہ حسن حسین پیارے نی، سب پڑھیے واہ حسن حسین پیارے نی، اے نور نبی دے تارے نی، جنہ دین پیچھے سروارے نی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے، بڑیاں بڑیاں یاریاں بڑے بڑے یارانے موت آ گئی سب ختم ہو گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے پر آخر جدائیاں پیاں و جنہ باجو سے جٹ نہیں لنگدا تے آجو شکلاں بھی یاد نہ رہیاں تے چنگی مندی اے سجڑا کولوں تے سیواری ہو جان دی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت ہے جناں دی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، حضور پر ایمان لے آیا، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو نبیوں اور رسولوں پر حرام کر دیا اس وقت تک جب تک سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک جنت حرام ہے نبیوں اور رسولوں پر جب تک سب سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں گا۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اللہ نے جنت حرام کی ساری امتوں پر اس وقت تک جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے گی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے، ہمارے بھی عزیز و قربا وہ ہوں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے پیچھے دعا کرنے والے ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مغز نہ ہو تو بندہ پاگل ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا دماغ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، جب عبادت کر لی جائے دعا مانگے اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، ایک شعر صلاۃ السلام کا اور ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں۔ مصطفیٰ جان ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت پہلا ہو سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ السلام
سلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ یہ مدرسے کے جتنے بچے ہیں سارے پہلی صف کے اندر آ جائیں، بچے جو مدرسے والے ہیں سارے پہلی صف کے اندر آ جائیں، اور تمام احباب اول آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ان کے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار عالم جتنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، سورہ یاسین پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا، محفل کا اہتمام کیا گیا، مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ ولایت میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کے، مولا سب کے درجات بلند فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ کی بخشش عطا فرما۔ اس آبادی کے قبرستانوں میں جتنے لوگ مدفون ہیں، مولا سب کے درجات بلند فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً بالخصوص اہتمام کیا گیا چودھری جاوید صاحب کی بیٹی کے لیے، مولا کریم مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما۔ مولا کریم دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑی بیماری کاٹی، پروردگار عالم اس بیماری کا واسطہ مولا کریم انہیں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کا پڑوس عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعا ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے احباب تشریف لائے سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما۔ بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، مولا ان کے کلام و بیان میں لفانی برکتیں عطا فرما، ان کے والدین کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ ہم سب کو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا مولا سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست صدا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔